یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینہ میں میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، آپ کی ولادت کے بارے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینہ میں پیدا ہوئے۔ اور نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینہ کی کس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ 2 باتیں تو احادیث طیبہ میں بالکل واضح آتی ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صبح شادی کے وقت پیدا ہوا، یہ بات حدیث طیبہ میں آتی ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے سوموار والے دن اس دنیا میں بھیجا، کہ آپ کی پیدائش سوموار والے دن ہوئی۔ مہینے کے اعتبار سے آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ بہت سارے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اگرچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الثانی میں پیدا ہوئے، لیکن علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر، جمہور علماء کا، کہ آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی۔ کس تاریخ کو ہوئی، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ 4 باتیں آپ کی پیدائش کے حوالے سے ہیں۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، پھر مختلف دعائیں فرمائی۔ کعبۃ اللہ میں رہنے والے، ارد گرد رہنے والوں کے لیے دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ رب العزت کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے امن کی دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ کعبۃ اللہ کو، مکہ کو امن کا گہوارہ بنا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو چکی تو ایک دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی مانگی کہ اللہ ایک پیغمبر یہاں کے بھیج جو ان کو تیری کتاب کی آیاتیں پڑھ کر سنائے اور کتاب اللہ کی تعلیم دے اور حکمت سنائے اور ان کی تزکیہ کرے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ میرے اس دنیا میں آنے کے 3 ظاہری سبب ہیں۔ فرمایا پہلا سبب تو یہ ہے کہ دعوت ابی ابراہیم، کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں بھیجا۔ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بڑے عجیب حالات اور واقعات اس وقت پیش آئے، بلکہ آپ کے دنیا سے آنے سے پہلے بھی 1-2 واقعہ بڑا عجیب پیش آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الفیل جو ہے، یہ جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس کے اندر اصحاب الفیل کا واقعہ مذکور ہے۔ اصحاب الفیل کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا اور اس کا نام علماء نے ابرہا لکھا ہے، وہ حاکم تھا۔
اس کو نا دل میں بغض پیدا ہو گیا، حسد، کہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس کی کوئی ظاہری خوبصورتی بھی نہیں ہے، لوگ کعبۃ اللہ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ تو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے ایک کنیسہ بنوایا، عالی شان محل۔ اپنی طرف سے یہ بات ذہن میں ڈالی کہ جب میں عالی شان محل بنا دوں گا، کنیسہ بنا دوں گا، عبادت گاہ بنا دوں گا، تو لوگ اس کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے نہیں، بلکہ اس کی عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، اس کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ کنیسہ اس نے بنا دیا۔ اتفاق ایسے ہوا کہ جب وہ محل تیار ہوا تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ قریب کے اندر کوئی آگ جلائی نوجوانوں نے کچھ بنانے کے لیے، تو چنگاری اڑی اور وہ کنیسہ سارا کے سارا جل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا تھا، اس کی محبت تو لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت کیوں ہے، اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ فرمایا زمین کی ابتدا کعبۃ اللہ سے ہوئی۔ شروع کے اندر پانی یہاں پہ تھا، اور جہاں عین کعبۃ اللہ ہے یہ جگہ تھوڑی اونچی اٹھی ہوئی تھی، پانی آپس میں ٹکراتا سخت ہوتا گیا، پھر ایک اینٹ کی جگہ بن گئی، اللہ نے وہاں سے زمین کو پھیلانا شروع کر دیا۔ زمین کی ابتدا کعبۃ اللہ سے ہوئی، اور انسان کی ابتدا زمین سے ہوئی، اور انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم ماں کو یاد کرتے ہیں، ماں کی طرف بچے لوٹ کر جاتے ہیں، بھاگ کر جاتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، ان کی اصل کیا ہے؟ بھائی والدین ہے۔ کعبۃ اللہ کی عظمت اور محبت انسانوں کے دلوں میں موجود ہے، یہ اس وجہ سے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی، اور ہماری ابتدا زمین سے ہوئی، تو ہم اپنے اصل کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب وہ کنیسہ جل گیا تو اس نے قسم اٹھا لی ابرہہ بادشاہ نے کہ جب تک میں کعبۃ اللہ کو نہیں گراؤں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یمن سے ایک لشکر تیار کیا، ہاتھیوں کا لشکر، 13 ہاتھی موجود تھے، اور ان ہاتھیوں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا محمود۔ آگے وہ چل رہا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہاتھیوں کا لشکر کیوں تیار کیا؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر ہاتھی ایک اجنبی چیز تھی، اونٹ رکھا کرتے تھے، گھوڑے رکھا کرتے تھے۔ فرمایا ہاتھیوں کا لشکر ابرہہ نے اس لیے تیار کیا تاکہ ان پر روب اور دبدبہ بیٹھ جائے کہ یہ نئی مخلوق لے کر آ گئے ہیں ہمارے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے۔ فرمایا لشکر آیا، طائف کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، صدقے کے اونٹ چل رہے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، کعبۃ اللہ کی متولی جو ہے وہ ان کے ذمہ تھی۔ 200 اونٹ ابرہہ نے ان کے پکڑ لیے، پیغام بھجوا دیا کہ کعبۃ اللہ کو خالی کرو، اور 200 اونٹ حضرت خواجہ عبد المطلب کے پکڑ لیے۔ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہذا آپ میرے اونٹ واپس کریں، اور کعبۃ اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور آپ کا پورا خاندان، آپ کے آباء و اجداد، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کو آباء و اجداد گزرے ہیں وہ سارے کے سارے شریف النفس اور سردار اور باوجاہت تھے، سردار رہے آپ اپنے زمانے میں۔ حضرت عبد المطلب ہیں، عبد مناف، قصی، کلاب، اپنے اپنے زمانے میں سرداری ان کے پاس رہی اور شریف النفس تھے۔ ابرہہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو دیکھا، عبد المطلب کو، کہ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت، بڑے باوجاہت، بڑے شریف النفس، اپنے تخت سے نیچے اترا اور حضرت عبد المطلب کو وہاں پہ بٹھایا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کہ علماء فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم کی جگہ ایک روایت انفسکم بھی ہے۔ انفسکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارے پاس ایسا رسول آیا کہ جس کا خاندان آباء و اجداد بالکل پاک ہے، کوئی بھی رذیل النفس نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ سے اعلیٰ صفات، اعلیٰ سے اعلیٰ سرداری آپ کے آباء و اجداد میں پائی جاتی ہے۔
تو بہرحال حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ واپس کرو، کعبۃ اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، خود خدا اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مکہ کو خالی کر دو، خود کعبۃ اللہ میں آئے، گڑ گڑا کر روئے، اللہ سے دعائیں مانگی۔ اب ابرہہ آگے بڑھ رہا ہے، ہاتھی آگے چل رہے ہیں، محمود نامی ہاتھی آگے نہیں جاتا، جو سردار تھا نا وہ آگے نہیں جاتا، بہت مارا، دائیں دوڑائیں تو بھاگ کر جاتا ہے، بائیں طرف چلائیں تو بھاگ کر جاتا ہے، پیچھے چلائیں تو بھاگ کر جاتا ہے، سامنے چلائیں کعبۃ اللہ کے لیے چلائیں تو نہیں جاتا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول اٹھے اور ان کے چونچ کے اندر اور پنجوں کے اندر دانے تھے، انہوں نے آ کر اس لشکر کے اوپر کنکریوں کو برسانا شروع کر دیا، ایک منٹ لحظے کے اندر، ایک وقت کے اندر۔ قرآن مجید کہتا ہے بعض کی معقول یوں ہو گئے جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، ابرا بچ گیا، بھاگ گیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کو بیماری لگی جسم کے گلنے کی، اعضاء ٹوٹتے جاتے تھے اور جسم ٹوٹتا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو سینہ پھٹا، دل باہر نکلا اور اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو عرب کے اندر دھوم مچ گئی کہ کوئی ایسا واقعہ آنے والے زمانے میں پیش آنے والا ہے، یہ اس کے لیے دلیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کو ارحاس، ایک معجزہ ہوتا ہے اور ایک ارحاس ہوتا ہے۔ معجزے کا مطلب نبی کے ہاتھ پر ایسا کام ظاہر ہو جائے جس کو دنیا والے نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے ہاتھ پر جو معجزات عطا ہوئے ہیں، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، درختوں کا چلنا، آپ معجزات سنتے رہتے ہیں ہمارے نبی کے۔ تو ارحاس اسے کہا جاتا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کو عام دنیا والے بڑا عجیب سمجھے اور نہ کر سکتے ہوں، اسے ارحاس کہا جاتا ہے۔ معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا ہے، اور ارحاس جو ہے نبی کے آنے سے پہلے جو واقعہ پیش آتا ہے، عجیب واقعہ، یہ نبی کے آنے سے پہلے نبی کے لیے تعین اور مؤید ہوا کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ بطور ارحاس کے ہوا، لوگوں کے دلوں کے اندر قریش کی محبت بیٹھ گئی کہ ابرہہ نے لشکر کشی کی، ان کو مارنے کے لیے گیا لیکن وہ بچ گئے، وہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں۔ کیونکہ آنے والے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اعلان نبوت فرمانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیا فرما دیا، ایسا انتظام فرما دیا کہ قریشیوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ پہلے وہ کہا کرتے تھے یہ ان پڑھ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ عیسائی موجود تھے، وہ اہل کتاب تھے، یہودی موجود تھے، وہ اہل کتاب تھے، مکے والوں کو کہتے امیین، یہ ان پڑھ ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ جو واقعہ پیش آیا تو مکے والوں کی عظمت پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی کہ یہ عظیم لوگ ہیں، کہ اللہ نے ان کی کیا کی ہے بھائی، حفاظت کی ہے۔ اس کو ارحاس کہا جاتا ہے، نبی کے آنے سے پہلے کوئی عجیب واقعہ پیش آ جائے، یہ نبی کے آنے کے لیے مؤید اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس واقعہ کے 50 یا 55 دن کے بعد، تو حضور نے کیا فرمایا، میرے دنیا میں آنے کے 3 ظاہری سبب ہیں۔ نمبر 1 دعوت ابی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہو۔ کہ ارشاد فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج، منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، ان کے سامنے تیری آیات بھی پڑھے، کتاب اللہ کی تعلیم بھی دے، ان کو حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ بھی کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب 4 ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ کی تعلیم، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت، نمبر 3 حکمت کی باتیں سکھانا، اور نمبر 4 تزکیہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا صحابہ کرام کا، کہ صحابہ کرام کے دلوں کو صاف کیا۔ تزکیہ کا مطلب انسان کی روحانی طاقت کو بالکل صاف کر دینا اور دل کو گناہ، شرک، غلط عقائد سے پاک اور صاف کرنے کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں دنیا میں آنے کے ظاہری کتنے اسباب ہیں بھائی، 3۔ نمبر 1 دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی بشریٰ عیسیٰ،
میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا نتیجہ ہوں۔ اس کا مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا، مبشرین برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، اپنی امت کو یہ بات کہی کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا بھائی؟ احمد، اسمہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے پیدا ہونے کے وقت کے حالات اور واقعات بھی عجیب ہیں، اور آپ کا جو نام محمد اور احمد رکھا گیا اس کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کے قریب تھی۔ فرمایا میں نے دیکھا اچانک روشنی ہوئی، اور فرمایا کہ یوں محسوس ہوا آسمان سے ستارے ٹوٹ کر زمین کی طرف چلے آ رہے ہیں، یوں محسوس ہوا، اور ایک نور روشنی پیدا ہو گئی۔ علماء نے اس میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے، حضرت کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ اس کے اندر یہ نقطہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت نور کو دیکھنا اور ستاروں کا نیچے آنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب ان قریب یہ پیغمبر اعلان نبوت کرے گا، اور دنیا کے اندر گناہ، شرک، اللہ کی نافرمانی جو دنیا میں بھری ہوئی ہے، یہ سارا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ یہ اس کی طرف کیا تھا بھائی؟ اشارہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اتنا نور مجھے نظر آیا، مجھے شام کے محلات دکھائی دیے گئے، اتنا نور کہ شام کتنی دور تھا مکہ سے، لیکن اس روشنی کے اندر شام کے محلات کیا ہو رہے ہیں بھائی؟ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی علماء نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر جو آپ کی صفات موجود تھی تورات میں، وہ یہ تھی کہ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوگی، آپ کی ہجرت طیبہ میں ہوگی، اور آپ کا ملک کیا ہوگا بھائی؟ شام۔ آپ کا ملک شام ہونے کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ملک شام تک اسلام پھیل جائے گا، اور ملک شام تک جو اسلام پھیلا وہ آپ کی زندگی میں پھیلا، باقی دنیا میں آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھیلا، لیکن ملک شام تک جو اسلام پہنچا وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پہنچا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ آپ کا ملک جو ہوگا وہ کیا ہوگا بھائی؟ شام ہوگا، کہ آپ کی زندگی میں اسلام وہاں تک پہنچ جائے گا، اور آپ کی زندگی میں پہنچا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کو جو نور پیدا ہوا، اس سے محلات دکھائے گئے، اس کے اندر اشارہ تھا کہ ان قریب یہ اعلان نبوت کرے گا، اور آپ کی زندگی کے اندر اسلام ملک شام تک پہنچ جائے گا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف۔ پھر جس رات آپ پیدا ہوئے تو مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی اسے کہتے ہیں جو تورات کو ماننے والا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہو۔ تو جس رات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو فرمایا کہ وہ یہودی جب صبح بیدار ہوا تو کہنے لگا دیکھ کر آؤ، کہیں بچہ تو پیدا نہیں ہوا، ذرا معلوم کر کے آؤ کس کی پیدائش ہوئی۔ تو جب معلوم کر کے آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب کا بیٹا ہے عبداللہ، جو دنیا سے جا چکا ہے، حضرت عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ مجھے لے کر جاؤ، مجھے لگتا ہے یہ وہی آخری نبی پیدا ہوا، مجھے محسوس یوں ہوتا ہے کہ آج کی رات جو علامات مجھے نظر آ رہی ہیں، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہی آخری نبی ہے جس نے آخر میں آنا تھا، وہ پیدا ہوا، ذرا مجھے لے کر جاؤ، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آیا تو آپ کو دیکھا، اور علامت بھی بیان فرمائی کہ 2 دن تک یہ دودھ نہیں پیے گا، 2 دن تک یہ دودھ نہیں پیے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کیا ہوگی؟ مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں وہ یہودی آیا اور آپ کو دیکھا، آپ کے کندھوں پر نظر دوڑائی تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کیا تھی بھائی؟ مہر نبوت۔ کسی جمعے پہ ذکر کریں گے مہر نبوت کو انشاءاللہ۔ تو وہ مہر نبوت کو دیکھ کر کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اٹھ کر کہتا ہے کہ اب جو نبوت ہے بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی ہے، نبوت بنی اسماعیل میں آ گئی ہے، اور اے مکہ والو
ایک وقت آئے گا کہ یہ تم پر نبی جو ہے فاتح بن کر داخل ہوگا. ایک وقت آئے گا یہ نبی فاتح بن کر تم پر کیا ہوگا بھائی؟ داخل. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں کم و بیش 4000 انبیاء کرام علیہ السلام اللہ نے بھیجے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے، وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کو حسد تھا کہ جو نبوت ہے وہ بنی اسحاق سے ختم ہو گئی، بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی. نبوت بنی اسرائیل سے ہٹ کر کہاں آ گئی بھائی؟ بنی اسماعیل میں. اسی وجہ سے وہ بارہا مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے اور اب تک دیتے آ رہے ہیں. ان کو یہ حسد اور بغض تھا کہ نبوت ہم سے ختم ہو کے بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے دنیا میں آنے کے کتنے اسباب ہیں بھائی؟ ظاہری اسباب 3. نمبر 1 دعوت ابی ابراہیم، نمبر 2 بشرا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے میری خوشخبری سنائی. میرے آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا سنائی؟ تو میری خوشخبری سنائی. اور کیا فرمایا؟ اسمہ احمد، اس کا نام کیا ہوگا بھائی؟ احمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 7ویں دن جو ہے علماء فرماتے ہیں اب مختون پیدا ہوئے اور ناف کٹی ہوئی تھی. آپ پیدا ہوئے اور فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کا نام محمد بھی ہے اور آپ کا نام احمد بھی ہے. محمد کا معنی جس کی تعریفیں کی جائیں، احمد کا معنی جو اللہ کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. محمد بھی اور احمد بھی. اس نام رکھنے کی بھی ایک وجہ بنی. فرمایا کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام کیا رکھا بھائی؟ محمد. قبیلے والے کہنے لگے کہ آپ نے عجیب نام رکھا، یہ نام تو پہلے کسی خاندان میں ہے ہی نہیں، کسی کا ہے ہی نہیں. تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب نظر آیا، میری پیٹھ سے ایک روشنی نکلی جو آسمانوں تک گئی اور اچانک وہ ایک درخت بن گئی اور اس درخت کے پتے لگے اور ایک پتے کی اتنی روشنی ہے جو سورج سے بھی 70 گنا زیادہ ہے اور لوگ اس درخت کو چمٹ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے اور اس کو کاٹنے نہیں دیتا، اس درخت کو کاٹنے نہیں دیتا. جب صبح بیدار ہوئے تو معبرین کو بلایا، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا، پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا تو لوگوں نے تعبیر بتائی کہ تیری پشت سے ایک ایسا انسان پیدا ہوگا کہ جس کا جو چرچا ہے زمین و آسمان میں ہوگا، پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہو جائے گا اور ساری دنیا اس کی کیا کرے گی بھائی؟ تعریف کرے گی. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو کیا کیا بھائی؟ بلند کیا. تو کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اس کا نام کیا رکھا بھائی؟ محمد. حضرت خواجہ عبد المطلب نے نام کیا رکھا؟ محمد کے تعریفوں والا، چونکہ خواب میں دیکھا ہوا تھا. اور حضرت آمنہ کے دل کے اندر اللہ نے الہام فرمایا کہ اس کا نام احمد رکھنا ہے. حضرت آمنہ نے آپ کا نام کیا رکھا؟ احمد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا. کتنے ناموں کا ذکر فرمایا؟ 5. حضور کے نام تو بہت ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید کا جو پہلا صفحہ کھولیں آپ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں. یہ 5 نام جو حدیث مبارکہ میں مذکور ہیں یہ وہ نام ہیں، علماء لکھتے ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی آپ کے نام لکھے ہوئے تھے. ان 5 ناموں کا ذکر حضور نے فرمایا. کیا فرمایا؟ انا محمد، میں محمد ہوں، میرا نام کیا ہے بھائی؟ محمد. اچھا ایک روایت میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کو مجھ سے کیسے پھیر دیا. کیا فرمایا؟ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کو مجھ سے کیسے پھیر دیا کہ وہ گالی دیتے ہیں مزمم کو اور میرا نام ہے محمد. کفار کیا کہا کرتے تھے؟ یعنی آپ کا نام لینا بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے تو مزمم کہہ کے گالیاں دیتے تھے، مزمم یوں ہے، مزمم یوں ہے، مزمم یوں ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کو مجھ سے کیسے پھیر دیا کہ وہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں اور میرا نام کیا ہے بھائی؟ محمد. میرا نام کیا ہے بھائی؟ محمد. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا فرمایا؟ انا محمد، میں محمد ہوں. آگے فرمایا انا احمد،
میں احمد ہوں۔ آگے فرمایا انا الماحی، میرا نام ماہی بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ماہی کا مطلب ہے مٹا دینا، مٹا دینے والا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہی کی تشریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا۔ کیا فرمایا؟ میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا، اس لیے میرا نام کیا ہے بھائی؟ ماہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے لانے کے بعد کفر مٹتا چلا گیا، شرک مٹتا چلا گیا، گناہ ختم ہوتے چلے گئے، روشنیاں پیدا ہوگی۔ تو حضور فرماتے ہیں میرا ایک نام کیا ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 احمد، نمبر 3 ماہی، ماہی کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ اور فرمایا کہ میرا چوتھا نام ہے انا الحاشر، حاشر کا معنی ہے جمع کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نام کی وجہ بھی بیان فرمائی، فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ اللہ رب العزت میرے قدموں میں سب کو جمع فرما دے گا، میرے قدموں میں سب کو جمع فرما دے گا۔ وہ کیسے؟ روایت کے اندر آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا۔ کیا فرمایا؟ قیامت والے دن اللہ کی حمد و ثنا کا جھنڈا میرے پاس ہوگا۔ اور فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ گویا کہ قیامت والے دن جو سرداری ہوگی وہ کس کے پاس ہوگی بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرمایا انا الحاشر، میں کیا ہوں بھائی؟ حاشر ہوں۔ اور حاشر کا مطلب بیان فرما دیا الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ اللہ رب العزت میرے قدموں میں سب کو جمع کروا دے گا۔ لواء الحمد، حمد کا جھنڈا کیا ہوگا بھائی؟ میرے پاس ہوگا۔ آگے فرمایا انا العاقب، حضور فرماتے ہیں میرا نام ایک عاقب بھی ہے۔ آگے عاقب کا مطلب بیان فرمایا، ارشاد فرمایا الذی لا نبی بعدی، کہ عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس کا مطلب، نام کا مطلب بھی کس نے بیان فرمایا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش صبح شادی کے وقت ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے۔ آپ سوار والے دن پیدا ہوئے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ آپ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، جمہور علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کی ہوئی، اور حضرات فرماتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کیا ہے بھائی؟ 12 ربیع الاول کی ہوئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جو آپ کی پیدائش کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ جو آپ کی ولادت کا منکر ہے آپ کے پورے خاندان کا منکر ہے، قرآن مجید کی آیات کا منکر ہے، احادیث طیبہ کا منکر ہے۔ لیکن اس موقع پر ہمیں خوشی کس طریقے سے منانی چاہیے؟ بس ایک روایت ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر والے دن روزہ رکھا کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سوار والے دن کیا رکھا کرو؟ روزہ۔ پھر وجہ بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے پیدا بھی سوار والے دن فرمایا، اور مجھے اللہ نے نبوت بھی سوار والے دن عطا فرمائی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہونی چاہیے، لیکن پاک جگہوں پر مساجد میں اچھے انداز کے ساتھ کسی قسم کی فحش گوئی ان خوشی کے موقع پر کرنا یا بے حیائی کے کام یا اس قسم کے کام کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے۔ کم ہمیں اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ اس ماہ ربیع الاول میں ہم حضور کی سنتوں کو زندہ کریں، اپنے چہروں کو سنتوں کے ساتھ اپنائیں، اور اپنے لباس کو سنتوں کے ساتھ اپنائیں، اپنے معاشروں کو سنتوں کے ساتھ منور کریں، تاکہ ہم حقیقی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثابت ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بیان کیا ہے اس کو